راہل گاندھی نے جو اپوزیشن لیڈر ہے وہاں کے لوک سبھا میں اور ظاہر ہے کہ کانگریس کے لیڈر ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں، تقریریں تو بہت ہو گئی، وائی ڈڈ یو بلیو پاکستان اسٹیٹمنٹ آن ٹیررزم، آپ نے پاکستان پر، یہ مودی سے ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں ہم کو ایڈریس کر کے، لیکن اسے کہیں زیادہ آپ نے ٹرمپ کے آگے جھک کر ہندوستانی مفاد کو قربان کیوں کیا، اور آپ کا خون جو ہے یہ صرف کیمروں کے سامنے کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، دیز آر ویری سیریس، اور یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور آخری اس کی لائن ہے، پارلیمان میں، ہاں، یو ہیو کمپرومائز دی آنر آف انڈیا، آپ نے بھارت کی عزت داؤ پر لگا دیے، اور ہاں اس پہ سمجھوتا کر دیا۔ ہاں ہاں اب یہ جو ہے نا راہل گاندھی کی طرف سے یہ آنا، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور اب وہ انہوں نے باقاعدہ ایک کانگریس نے ایک اشتہاری کیمپین سوشل میڈیا پہ شروع کر دی ہے، جو بہت عرصے بعد ایک افیکٹو سوشل کیمپین، یعنی سوشل میڈیا کیمپین بھی کانگریس نے شروع کی ہے، ایٹ لیسٹ ٹو می۔ جو باتیں آپ اس میں وہ کمپیرزن کر رہے ہیں جو آپ یہاں بھی اندرا گاندھی نے 1971 میں جو کردار ادا کیا تھا، اچھا، اس میں ویژول کیا ہے کہ اندرا گاندھی ان کو سمجھا رہی ہیں اور آگے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے نیچے رکھا ہوا ہے، دیکھا اس ویژول میں؟ وہی کہ اور اس میں کے پیچھے گانا وانا بھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ تو ہسٹورک ریکارڈ ہے کہ نکسن نے بہرحال بہت پریشر ڈالا، اب ہم ذکر کر اور چکے میں ہیں اس کا ذکر بہت کہ وہ فرینچ بولنا شروع ہو گئی تھی۔ اب کانگریس یہ صورتحال یہ کر رہی ہے کہ وائی یو ڈڈ ناٹ ایکٹ لائک اندرا گاندھی۔ اب اس کا ظاہر ہے کہ ایک مردانگی نام نہاد جو ہوتی ہے جعلی نوعیت کی، ایک مردوں پر مشتمل معاشرے پر، کہ بھئی یار تم تو اتنی جرت اور ہمت نہ دکھا پائے جو اندرا گاندھی نے ایک عورت ہوتے ہوئے جس طرح امریکہ کو کہا چلو تو بھی بھیج فائن، ٹھیک ہے۔ اب اس بڑھتے ہوئے پریشر کو، اور خالی اس بڑھتے ہوئے پریشر کی تھوڑی سی جھلک اس میں بھی ہے، برکھا دت صاحبہ جو کہ بڑی ہی انہوں نے اس جنگ میں اپنا اصل روپ گودی رول دکھایا۔ پلے کیا، نہیں یہ کہنا پڑے گا گودی رول، سر۔ اس نے کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ دا myth، یعنی یہ فسانہ، یہ لفظ استعمال کرنا، that Trump is good for Indian interest، کہ ٹرمپ بھارتی مفادات کے لیے اچھا ہے، has been buried، دفنا دیا گیا۔ یعنی کہ ٹرمپ اب ہمارا یار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اب یہ کون کہہ رہی ہیں جو مودی کے نیریٹو کو پھیلانے میں بڑا اہم رول اب میں ان تمام، میرا ایک سوال ہے نا یہاں پہ، جی سر، آج تک ہم ایک ذکر کرتے ہیں، یہ کل تک، کہ ایک پبلک پریشر ہے جو مودی پہ بلڈ ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ پبلک پریشر نہ صرف وہاں کی پارلیمان نے ٹیک اپ کیا، بلکہ وہاں کی اپوزیشن نے باقاعدہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس ایک آفیشیل کمپین لانچ کر چکی ہے۔ میں نے ابھی دیکھے ہیں بابا، بڑے اچھی کلپس ہیں وہ۔ اللہ بھلا کرے آپ کا۔ تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پریشر جو آپ پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ مودی پر ہے، آج اب یہ کہہ رہے ہیں وہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، جی مودی کا ریئیکشن کیا ہوگا، یا دیر از نو ریئیکشن؟ نہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ جن کو میں ٹھنڈے مزاج کا سمجھتا تھا اور جنہوں نے اس دوران بھی کافی اپنے جذبات پہ قابو رکھا، بھارت میں اب کیمپین یہ چلائی جا رہی ہے آہستہ آہستہ کہ دفاعی بجٹ میں اضافے کے لیے فوری ایک اجلاس بلایا جائے، کہ تھوڑا سا ان کا 2% ہے وہ جی ڈی پی کا، تو اس دفعہ وہ 1.5 ہے ایکچوئل ٹرم میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی آدھا بڑھانے کے لیے، کوئی زیادہ نہیں، آدھا بڑھانے کے لیے، کیونکہ ان کے ہاں تو بجٹ جو ہے وہ فروری میں ہوتا ہے نا، تو اس سے یہ ہے کہ جدید کر کے، اور اس دوران جو ہے ہم یہ کیا جنگ کا آغاز ہی جو ہے وہ میزائلوں سے کر لیا۔ بھائی یہ بہت سخت یہ بات پاپولر ہو رہی ہے، اور پلیز بی ویئر آف اٹ۔ وہ یہ کہ ہم باقاعدہ کنونشنل طریقے سے پاکستان کو ساتھ حملہ کر کے بھارت کو، یعنی پاکستان کو جنگ میں انگیج کریں، اور آرگومنٹ یہ ہے کہ دنیا کو یہ تاثر
جب یہ آئے کبھی کوئی ایسکلیشن، دیکھو نا پہلے تو ڈرون اور میزائل اور یہ وہ، آپ سیدھا سادہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے مہاراج چلے، اور جتنا لٹکائیں گے، ایک تو یہ کہ حالت جنگ کو بدستور رکھو، لانگ ٹرم پہ چلانا چاہتے ہیں وہ، تو لانگ ٹرم پہ چلاؤ گے تو بقول ان کے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے، اور یہ تو اتنا عرصہ وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے، اور ہم اس کو اکنامیکلی کلیپس کر دیں بجائے اس کے کہ ہم اب یہ جو تھیری آپ بتا رہے ہیں اس کے لیے تو ایک لانگ پروسیجر ہے نا، ایک لمبا ٹائم چاہیے، یہ کوئی لمبا ٹائم تو نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے اگر بارڈر پہ انگیج کرنا ہے چیزوں کو، ڈپلائمنٹ ہے، کراس فائر ہے، اور بابا پہلے اگریسو پریشر تسی دس رہے ہو مودی دے وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے بابا، تو اس بوائلنگ پوائنٹ سے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو نا، جیسے انڈین پارلیمان پہ جب حملہ ہوا، یار میں سادہ سوال پوچھتا ہوں آپ سے، آپ فلسفی میں چلے جائیں گے، لنگر گپ کا میں کہہ دیتا ہوں، یہ لنگر گپ یہ چل رہی ہے پورے پاکستان کے بہت سارے حلقوں میں کہ مودی حملہ کرے ہی کرے، اور یہ بات آپ بھی ٹیکنیکلی بتا چکے ہیں یہاں بیٹھ کے، جب آپ بائی پاس کر رہے ہیں چیزوں کو، تو یہ لنگر گپ، یار میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر لمبا سوال ہے نا، ایسی احمقانہ لنگر گپ والی تو نہیں کر سکتا نا، لیکن میں یہ بات کو تو کہے چلے جا رہا ہوں کہ میری دانش میں نریندر مودی پر پریشر بڑھ رہا ہے۔ نریندر مودی اپنی تمام تر جوشیلی بڑی کنونسنگ تقاریر کے باوجود ابھی تک اپنے عوام کو یہ سمجھانے میں قطعاً کامیاب نہیں ہوا ہے کہ اس نے جنگ بند کیوں کی اگر وہ جیت رہا تھا تو۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، پر اس کے پاس کوئی رستہ بھی نہیں آ رہا اس کو سمجھانے کا، اس بات کو۔ جی ہاں جی سر، اس کے پاس سمجھ نہیں آ رہا۔ اب وہ آج جو اس نے جس قسم کی تقریر کی ہے، وہ تقریر جو ہے اس کے نتیجے میں بجائے لوگ سیٹسفائیڈ ہوتے، آپ دیکھیں نا کہ ایک دم سے پہلی مرتبہ راہل گاندھی نے اس طرح کٹ کر کے، کیمروں کے سامنے جوش کیوں مارتا ہے آپ کا خون؟ تو یہ ایک بہت پرووکیٹو، اور پھر وہ سوال، اور ظاہر ہے کہ یہ بات اب چلے گی، اس سے مزید چلانے کی بات ہو رہی ہے نا بابو، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ اس طرح ڈی جی ایس پی بھی کہہ چکے ہیں نا، کل یہ شاید پرسوں کے انہوں نے کہا ہے کہ اگر جنگ بند بھی نہیں ہوئی کسی طرح کی بات کی تو شوق کر لیں ہندوستان پر، ہم تیار ہیں ہر وقت۔ تو دونوں طرف سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو ٹینس سچویشن کو، نہیں، لیکن ہماری طرف سے ایسے تو ہمارے نہیں بہت ذمہ دار ہوا ہیں، نا، ہمارے بہت بڑا ذمہ دار ابھی ہے۔ تک ہمارے ہاں سے ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ جہاں جہاں کا فرض کرو دعویٰ کر رہے تھے، مثلا یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کراچی پہنچ جائیں، وہ گئے، آپ کہہ رہے تھے یہ میں کھڑا ہوں بھائی، یہ لو، آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی یہ راتوں رات ہم نے اس کے ساتھ کیا اس طرح کا نہیں کر رہے؟ یہ ڈیلیبریٹلی وہاں جا رہا ہے ان علاقوں میں جو کہ نمبر 1 ہماری سرحد کے قریب ہیں، اور جہاں ہم نے ٹارگٹ کیے، اور جہاں پہ ہم نے ٹارگٹ بھی کیے تھے، اور جہاں سے انہوں نے اپنے دہی بھی بقول ان کے کچھ علاقے اور ان کے نام لے رہے ہیں۔ تو ایک فرق آ گیا نا یار، کوالٹیٹیولی ایک فرق آ گیا۔